اور فرمایا کہ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو یہ چاہتا ہو کہ میں سلامت رہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خاموش رکھے، زیادہ بولے نہیں، کیونکہ جب بولے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بات احتیاط کے خلاف نکل جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ زبان کو یاد دلاتے ہیں۔ کیا یاد دلاتے ہیں؟ کہ دیکھو اللہ سے ڈرتی رہنا۔ زبان سے سارے اعضاء مل کر یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سیدھی رہو گے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اعضاء یہ کہتے ہیں زبان سے، وہ زبان حال سے کہتے ہوں، زبان قال سے کہتے ہوں، لیکن اعضاء یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہ تم سیدھے رہنا اور اپنی حرکت کو، جب بھی حرکت دو اس زبان کو تو یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں اس بات اور ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ تم اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، اگرچہ اس کی اسناد میں تھوڑا کلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے اور وہاں تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو حاجی بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ بس وہاں پہلے تلبیہ پڑھا اور پھر اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا لسان قل خیرا تغنم بسکت عن شر تسلم، اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری زبان، تم جو بات کہو وہ بھلائی کی کرو، اور اگر برائی سے اپنے آپ کو خاموش رکھو تو ہمیشہ سلامت رہو گی، قبل اس کے کہ تمہیں پشیمانی ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ بعض حکما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کبھی اپنی بات اپنے سکوت سے یعنی خاموش رہنے سے کبھی نادم نہیں ہوتا، لیکن بات سے نادم ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو منہ سے نکل گئی بغیر احتیاط کے نکل گئی، بعض اوقات اس کے اوپر کو نادم ہونا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کل میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ جھوٹ تھا یا خلاف واقعہ تھا یا ایسی بات تھی کہ جو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن اگر آدمی خاموش رہے تو خاموشی میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی خاموشی میں۔ بعض نادر مثالیں ہیں جن میں کہ خاموشی پر کبھی ندامت ہو جاتی ہے، لیکن بولنے پر نادم ہونا یہ بکثرت ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کو روکے رکھا یعنی قابو میں رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو بھی چھپائے گا، ستر اللہ عیوبہ۔ www.darsequran.com